بعض مشقیں کی جاتی ہیں کہ جس میں اپنی سوچوں کو مربوط کیا جاتا ہے اور اپنے اختیار میں ان کو کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کے بارے میں لکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سوچیں دماغ سے گزرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوچنا ایک ہے، خیالات کا گزرنا۔ خیالات بیسیکلی سوچ کی رو ہوتی ہے، ایک فلو ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو خیالات کا فلو ہے یہ بیسیکلی ایک انرجی ہے۔ اگر اس انرجی کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ اس قدر طاقتور انرجی ہے کہ آپ اس کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ واہ کیا بات! یہ جو ہپناٹزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، مسمرزم ہے، مائنڈ سائنسز ہیں، ان سب کی بنیاد اس کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اپنے دماغی طاقت کو جمع کر لیں۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، جو سورج کی شعاؤں کے لیے ایک وہ مرر سا ہوتا ہے، ایک گلاس ہوتا ہے میگنیفائر ٹائپ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ کے اوپر وہ رکھ دیں تو سورج کی ساری شعائیں جو ہے وہ اس میں سے اکٹھی گزرتی ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر کاغذ جل جائے گا۔ جل جاتا ہے، اگر آپ ہاتھ پہ رکھیں گے ہاتھ جلا دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، حالانکہ شعائیں تو ویسے ہی آ رہی تھی، لیکن جب ان شعاؤں کو آپ نے ایک جگہ سیکیوز کر دیا اور وہاں سے آپ نے گزارا تو اس نے وہ اثر کر دیا۔ یہی حال انسان کی سوچوں کا ہوتا ہے کہ اگر سوچوں کو یوں اکٹھا کرتے رہے نا تو یہ یوں کہہ لے کہ بکھرے ہوئے دھاگے تھے جن کو جمع کر کے آپ نے رسی بنا دیا، اور اب دھاگوں کی جو قوت تھی وہ رسی کی قوت میں تبدیل ہو گئی، اور اب اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اسی کے مطابق ہوں گے۔ اسی لیے جو خواہ وہ یعنی کہ ہندوؤں کے یہ سنیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے کیا نام ہے، یہ جنگلوں میں نکل جانے والے ہوتے ہیں، یوگی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو مشقیں ہوتی ہیں وہ اسی کے اوپر سارا کچھ ان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یا لاماز ہوتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ ناسوتی جو ایک اصطلاح ہے وہ عالم ناسوت کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کے اندر بھی جو مراقبہ کا جو کانسیپٹ ہے، اس مراقبے کے اندر بھی اصل میں سوچوں کا جو دھارا ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، مجتمع کر کے اس کی توانائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اسی کے اوپر آپ کو ایک اور چیز عرض کروں کہ یہی سوچ کی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دم میں اثر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ دم کرتے ہیں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اور ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دم کرتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کا اور اس کو تھرو کرنے کی جو مشق کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس لیے اثرات جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ زبان بابا فرید کی چاہیے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ بابا فرید علیہ رحمہ کی جو روحانیت اور پھر جو ان کی ریاضات ہیں وہ اس کے پیچھے اثر انداز ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اثر فوری طور پہ ہوتا ہے۔